محترم بزرگوں اور دوستوں، دو ساتھی تھے، بہت پریشان، مرنے کے نزدیک پہنچ گئے ایک ویرانے میں، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دور ایک گھر دیکھا تو کسی طرح تھوڑا بہت جو سانس تھی، ایک ہمت بڑھی، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازے پر کھڑا تھا۔ تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے؟ کہا آپ کی شکل سے نظر آ رہا ہے مرنے کے نزدیک ہیں، سوال جواب کو چھوڑو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو۔ اب جناب وہ اندر گھسے ہیں تو اتنے قسم کے شربت اور فالودہ اور آئس کریم اور جناب تیتر اور بٹیر اور بکرے اور بکریوں کے گوشت اور مچھلیاں، ایسے ڈشز بھرے ہوئے ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ وہ خوب کھایا، خوب جوس پیا، 7 اپ پیا، خوب مزے آئے، ٹھنڈا پانی پیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک نے جو ہے وہ صاف کیا اپنے ہونٹوں کو اور چلتا بنا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ کون محسن ہے جس نے اس ویرانے کے اندر ایسا محل بنایا ہوا ہے، اس کو تو تلاش کرنا چاہیے اور اس کا جزاک اللہ کہنا چاہیے، اس کا تھینک یو کہنا چاہیے۔ تو وہ رک گیا اس کے انتظار میں، اور رک کر انتظار کیا، پھر اس کو پہچانا، ملاقات کیا، اس کو جزاک اللہ کہا۔ اس کے بعد گیا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے اچھا آدمی کون؟ دونوں میں سے اچھا آدمی کون؟ جو کھا پی کے کہتا ہے کہ کون محسن ہے جس نے اتنے انتظام کیے ہیں، اور وہ حیا سے خالی ہے شخص جو اتنا کھا پی کر جس نے انتظام کیا، اس کو پہچانا بھی نہیں، تھینک یو جزاک اللہ بھی نہیں، چلا گیا۔ ہم نے آنکھیں کھولی، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ماں کے پیٹ سے ہی ایمان ملا ہوا ہمیں، اس کو ہم نے پہچاننے کی فکر ہی نہیں رکھی، کس نے ہمیں ایمان دیا، کس نے آکسیجن ہمیں دیا، کس نے دل کی دھڑکن کو چالو رکھا ہوا ہے، کس نے اتنے قسم کی غذائیں بنائی ہیں، کس نے ایسے ماں باپ دیے، کس نے بغیر سہارے کے ٹیشو پیپر ہے یہ ٹیشو پیپر کو ایسے چھوڑا، یہ گر گیا، یہ بغیر سہارے کے ٹیشو پیپر نہیں رکا ہوا، بغیر سہارے کے آپ کے پل نہیں رکے ہوئے، اور بغیر سہارے کے آسمان رکا ہوا ہے، اور زمین کا گولا 24,500 میل کا ہے، بغیر کسی سہارے کی رکا ہوا ہے۔ اتنا بڑا گولا، اس میں اتنا سمندر، اتنا دریا اور اتنی آبشار اور اتنے خزانے، سونے چاندی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کو بغیر سہارے کے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، اپنے محسن کو یاد ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کھانے پینے سے جو رزق سے جو طاقت بنتی ہے، اور وہ طاقت جو اعضاء میں آتی ہے، اس طاقت کو جب ہم استعمال کرنے لگتے ہیں تو کہاں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ یا پیشاب کے مقام میں یا پخانے کے مقام میں۔ آنکھوں کے نور کو کہاں ضائع کرتے ہیں؟ ننگی فلمیں دیکھنے میں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے میں، لونڈوں کو دیکھنے کے اندر، اور ان کو پھنسانے کی فکر کرتے ہیں۔ پھنسا کے پھر لڑکی ہے تو پیشاب کے مقام میں، لڑکا ہے تو پخانے کے مقام میں گھس جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو تو پہچانا ہی نہیں جس نے ہمارے پر اتنی مہربانیاں کی ہیں۔